سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بڑے اہم مسئلے پر جو ہے وہ بات کروں گی، اور سب سے پہلے جو پروگرام کا آغاز ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کا بڑا اہم معاملہ بنا ہوا ہے، اور پچھلا جو پروگرام میں نے کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے جو کچھ اراکین ہیں انہوں نے بدتمیزی کی، شور و غل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جس پہ اسپیکر کو جو ہے وہ خاص طور پہ کچھ خاص انیشیٹو لینا پڑا، جس میں 26 اراکین صوبائی اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہ معاملہ تھا الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا تنازع جو شدت اختیار کر گیا تھا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں اسے غیر قانونی اور متنازع جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، اور اسے آئین سے منافی قرار دے رہے ہیں کہ اسپیکر کو شاید معلوم نہیں ہے، یا پنجاب اسمبلی کی قانون سے ناواقفیت جو ہے وہ انہوں نے قرار دے دی ہے۔ جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے، اور وہ اس کو نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے جو تحریک انصاف کے 26 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کی رکنیت کو کینسل نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ ملک محمد احمد خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکمل یہ آئین کے مطابق ہے، 63(2) کا آئین کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کو قرار دے رہے ہیں، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاناما کیس کے فیصلے سے بھی منسوب کر رہے ہیں۔ تو اب صورتحال یہاں پر جو یہ بنی ہوئی ہے، اس کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا، کیسے پہنچے گا؟ 63(2) کا آئین کیا یہاں واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، لگتا ہے، نہیں لگتا ہے، کیا سلسلہ ہے، اور کیا واقعی ایسے اراکین کی جو رکنیت ہے اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے؟ اپوزیشن ظاہر ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب یہ کیا کریں گے؟ لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا رکنیت کینسل ہو چکی ہے، امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے؟ پاناما کیسز کو ریلیٹ کرنا، یہ ساری سٹوری آج جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کروں گی پروگرام میں، اور میرے ساتھ جو ہے وہ احمد ریاض بلوچ ہوں گے جو کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں، ہمارے رپورٹر۔ لیکن پہلے ان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آ کر اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے 26 اراکین صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطلی، اور پھر بعد میں معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسے غیر قانونی اور متنازع فیصلہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ اسے آئین سے منافی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی قانون سے ناواقفیت قرار دے رہے ہیں، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اسے مکمل آئین کے مطابق 63(2) کے مطابق قرار دے رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاناما کیس کے فیصلے سے بھی منسوخ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اسی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اس حوالے سے حکومتی بینچوں کی جانب سے درخواستیں موصول ہوئیں، اور وہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کو مزید بے توقیر ہونے نہیں دیں گے۔ تاہم اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن میں شدید ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب یہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے 26 اراکین صوبائی اسمبلی کی رکنیت، اور پھر بعد میں معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا تنازع شدت جو اختیار کر گیا ہے۔ اب یہ معاملہ کس طرف جو ہے وہ جائے گا، کیا سمت اس کی نکلتی ہے؟ 63(2) کے آئین کے مطابق کیا واقعی جو ہے وہ اس طرح ان کو غیر آئینی قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ قانون یہاں پر لگتا ہے؟ اس کو جو ہے مزید مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو باقی کی طرف سے درخواستیں جو موصول ہو رہی ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا کہیں گے احمد آپ اس حوالے سے؟ کیونکہ جو ساری صورتحال ہے وہ اس وقت بڑی عجیب سی ہو چکی ہے، بدتمیزی تو ہوئی ہے، شور و غل بھی ہوا ہے، معاملات خراب بھی ہوئے ہیں، لیکن کیا رکنیت کینسل اس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور اسپیکر کے پاس یہ اختیارات جو ہے وہ موجود ہیں۔ 63(2) کا آئین قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ پاناما کیس میں ایک الگ سچویشن تھی، تو کیا یہاں وہ سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے آپ کو، اور یہاں پر وہ قانون جو ہے وہ نافذ کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار ہیونگ می ان یور شو۔ ڈاکٹر صاحبہ، معاملہ یہ ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، انہوں نے جو پاناما کیس کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا، جی، اس کی آڑ میں، یعنی کہ وہ بیسکلی فیصلہ تھا 62 اور 63 کی آئینی تشریح کے حوالے سے۔ جی، اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارا جو ایک فریڈم آف سپیچ ہے یا ہمارا جو احتجاج ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے، اور پنجاب اسمبلی میں کون ہمیں آئینی حق سے روک سکتا ہے؟ جی، یہ بیسکلی نقطہ اعتراض ہے تحریک انصاف کا۔ اور اسی حوالے سے ملک احمد خان بچر صاحب نے، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، اور جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے یہ فرمایا کہ میں اپنا جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بچر صاحب، ان کی بات سے اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ انہیں قانون کا پتہ ہے، یعنی کہ ملک احمد خان صاحب جو سپیکر ہیں انہیں اس بات کا قانون کا پتہ ہے، جبکہ ان کے نزدیک، لطیف کھوسہ صاحب کے نزدیک، انہیں معاملات کا، قوانین کا، آئین کا نہیں پتہ۔ اور انہوں نے
یہ اعتراض ظاہر کیا کہ جو یہ 62 اور 63 کے قوانین ہیں اس کی زد میں آپ احتجاج کرنے والوں کا جمہوری حق جو ہے وہ نہیں چھین سکتے. اب جو یہ جمہوری حق کے اور مطلب جو اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی ہیں ان کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو بڑا تھن لائن ڈیفرنس ہے. اگر احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے اور پھر ان کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ایک آئینی کردار ہے جس کی انہوں نے اوتھ لے رکھی ہے کہ میں نے یہ ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس میں نے اس کو پارلیمانی انداز سے چلانا ہے. اب احتجاج تو ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے جب ملک محمد احمد خان صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہی انہوں نے یہ فرمایا, ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب دونوں اطراف سے مطلب اگر ہنگامہ رائی ہوئی تو یہ ریٹیلیشن تھی, یعنی کہ سوال بنیادی طور پر یہ تھا کہ جناب اگر تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی نے احتجاج کیا یا نازیبا الفاظ استعمال کیے یا دھکم پیل کی تو اس کے جواب میں بھی لیگی کارکنان یا جو حکومتی بینچز کے لوگ تھے انہوں نے بھی مزاحمت کی. تو انہیں کیوں نہیں نکالا گیا, ان کی رکنیت کیوں نہیں معطل کی گئی, یا ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں بھیجے گئے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا استحقاق ہے یا یہ میرا مینڈیٹ ہے کہ میں ان چیزوں کو پرکھوں, ٹھیک ہے, اور میں اس حوالے سے اپنا یعنی کہ فیصلہ کر سکوں کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا نہ کیا. لیکن اس کی کہ اگر آپ دوسری طرف سچویشن دیکھتے ہیں تو وہ ملک احمد خان بچر صاحب یہ اعتراض اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے مطلب پریکٹیکلی کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے احتجاج کر رہے تھے, ہمارے سامنے کھڑے تھے. کیا یہ ڈپٹی اسپیکر کا مینڈیٹ ہے؟ کیا یہ ڈپٹی اسپیکر کو آئین اجازت دیتا ہے یا اسمبلی کے قوانین اجازت دیتے ہیں؟ تو یہ مجموعی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہم ماضی میں ذکر کر چکے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں در حقیقت ہوا کیا تھا. اب اس سے معاملہ آگے چل پڑا ہے. اب ان کی اگر رکنیت معطل ہوتی ہے تو تحریک انصاف مستقل طور پر انٹل انلیس کہ وہ کسی کورٹ سے اس حوالے سے رجوع نہ کریں اور اپنے ممبران کو وہاں سے بحال نہ کروائیں, اس وقت تک بہت سے آئینی عہدوں سے بہت سے یعنی کہ سہولیات سے وہ دستبردار ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں سے پہلا جس سے ہم نے ماضی میں ذکر کیا کہ ان کے پاس جو ایک اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکوزیشن کی پاور تھی جو کہ 93 اراکین کے ساتھ ممکن ہو پاتی ہے, اس کی وہ اپنا ایک فیسلٹی کو گواں بیٹھے ہیں. اب دوسری جانب اگر جائیں گے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں تحریک انصاف کو اس حوالے سے نہ صرف تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ ان کے اپنے اختیارات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے. اب تحریک انصاف اس پہ بھرپور زور لگائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کال دی جا چکی ہے کہ عاشور کے بعد ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور احتجاج کے حوالے سے بھی اب ایم پی ایس پہ شدید دباؤ ہے. آلدو کہ اس پہ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے یہ گزارش کی تھی آپ کے سامنے کہ ملک احمد بچر صاحب ہوں یا ملک محمد احمد خان صاحب ہوں, یہ بیسکلی حشنودی کی جنگ ہے, ٹھیک ہے. ملک محمد احمد خان ہوں یا ملک احمد بچر صاحب ہوں, یہ دونوں اس بات سے اعتراض کر لیں, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن ملک احمد بچر صاحب یہ باضابطہ مان گئے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو سینے چوڑے ہو گئے جب خان صاحب نے یہ اعتراف کیا اور خان صاحب نے اس چیز کو مطلب وہ سراہا کہ جناب ہم نے جناب احتجاج کیا جس کی صورت میں ہمارے 26 کارکنان جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان کی رکنیت معطل ہو گئی. تو بیسکلی یہ وہی معاملہ تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ شو آف تو کرنا تھا. اگر وہ اس حوالے سے شو آف نہ کرتے, احتجاج نہ کرتے, بجٹ اجلاس میں کاپیاں نہ پھاڑتے, کاپیوں کو نہ اچھالتے, نہیں تو ان کی طرف سے بھی جو اخلاقیات غیر اخلاقی حرکت کا جو ہے وہ مرتکب کی گئی, یہ ٹھیک تھا. وہ اس چیز کو بالکل ٹھیک قرار دے رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں جو ہے وہ پیجز پھاڑنے کو جو ہے وہ اخلاقی حرکت قرار دے رے ہیں. کم سے کم بچر صاحب ایک جو ہے وہ قابل احترام شخصیت ہے, وہ ایک سمجھدار بندے ہیں, وہ کوئی مطلب کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی ابھی ینگسٹر ہیں اور جو ہے وہ کوئی بھی جذباتی انداز میں فیصلہ دے سکتے ہیں, کوئی بات کر سکتے ہیں. ایک سینئر سیاستدان ہیں, ان کو اس چیز کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے. اگر آپ کی یہ ریت چلتی آ رہی ہے کہ جی اس طریقے سے بجٹ کی کاپیاں پھاڑنی چاہیے اور اس طریقے سے شور شرابہ کرنا چاہیے, تو ریت کو بدلے نا.
کوئی مطلب عقل اور شعور تو یہاں پر آ کر بالکل جواب دے جاتا ہے جہاں پر ہم غیر اخلاقی حرکتیں کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ کوئی نون لیگ کی طرف سے بات نہیں ہے, یہ اخلاقیات کی طرف سے بات ہے کہ کم سے کم اس چیز کو تو مانیں, جن اراکین اسمبلی نے یہ حرکت کی ہے وہ معافی نامہ دے دیں کہ بھائی ہماری طرف سے جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے. اس پہ میں نے بڑا کیٹیگوریکل سوال کیا تھا ملک احمد خان بچر صاحب سے کہ اگر ان کیس کہ اگر آپ کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس یعنی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی یا ایون عدالت, آپ نے اس حوالے سے عدالت کا بھی رخ کر رکھا ہے, تو اگر دونوں سائڈ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر مشروط معافی نامہ جمع کروائیں تو یہ اسپیکر صاحب یہ آپ کے 26 ممبران کو بحال کر دیں گے, تو کیا آپ معافی مانگیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی معافی کس چیز کی مانگیں, اگر ہم نے احتجاج برا بلا یا احتجاج کیا ہے جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے, اگر کسی نے مطلب اسے نیگیٹو لینا تو لیتا رہے, تو ہمارے سے کوئی ایسی غلطی نہیں سرزد ہوئی. اچھا اب یہ معاملہ دیکھیں, جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں یہ بات رکھی تھی کہ احتجاج کرنا جمہوری حق ہے, لیکن اس میں ذو معنی الفاظات کا استعمال کرنا, ذو معنی جملے کسنا, یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. اس سے نہ صرف آپ جو ہے وہ اسمبلی کی توقیر متاثر کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی توقیر کو متاثر کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ملک محمد احمد خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ 22 سال تک میں جو, اب آپ نے ایک بات کی کہ یہ سینئر ایک پولیٹیشین ہے, جی بالکل, تو میرا خیال میں if I'm not wrong تو یہ تقریباً چوتھی بار اپنے یعنی کہ ممبر صوبائی اسمبلی کا اپنے فریضے انجام دے رہے ہیں دونوں جانب, چاہے وہ ملک احمد خان صاحب ہوں چاہے ملک احمد خان بچر صاحب ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہے. اور پھر اگر رانا آفتاب صاحب کی بات کی جائے تو وہ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہیں کوئی ہاؤس کا پتہ نہ ہو یا جن کے لیے کوئی ہاؤس میں پروسیڈنگ کا کوئی معاملہ نیا ہو. بہت سے نئے لوگ بھی ہیں, اگر ان کی جانب سے ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں تو شاید جملہ اعتراض جو ہے وہ کوئی الگ ہو, لیکن یہ سینئر پولیٹیشینز ہیں, ان کا ایک اچھا خاصا وقت گزرا ہے, انہیں پتہ ہے کہ احتجاج کیا کرنا ہے, انہیں پتہ ہے پروسیڈنگ کیا ہوتی ہیں. لیکن کسٹوڈین آف دی ہاؤس جب یہ کہتے ہیں کہ میں 22 سالہ جو روایات ہیں اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جناب جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت بجٹ پیش کرتے ہوئے اپوزیشن لازمی احتجاج کرتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن انہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ریفرنس دیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم اپوزیشن میں تھے ہم, اور ان کی آج کل ایک ویڈیو بھی بعد اب وائرل ہوئی ہے جس میں وہ احتجاج کر رہے ہیں اپوزیشن بینچز سے اٹھ کر. تو وہ انہوں نے اس کی بھی مطلب اس میں جو پوزیشن ہے وہ بھی کلیئر کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اس وقت احتجاج کو روکا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب میں اسپیکر کے پاس گیا, اس سے میں نے اجازت لی اور ان کے ساتھ میرے جب معاملات طے پائے تو ہم واپس اپنی نشستوں پر چلے گئے. تو یہ صورتحال جب آپ اس کو وائس ورسا کنڈیشن میں دیکھتے ہیں تو اب جو صورتحال ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا الزام لگاتے ہیں تحریک انصاف کے, ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہے وہ لیگی دیگر جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان کے کندھوں پہ چڑھ کے احتجاج کر رہے تھے. تو یہ مطلب اگر میں اسے سم اپ کروں نا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اس بات کو کہ احتجاج ہوا اور پھر ممبران جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا, تو میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ تحریک انصاف نے جو ماضی میں خندقیں کھودی تھیں وہ ان پہ خود آگے گر رہی ہے. اب آپ کہیں گے انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا, تو آپ کو میں پھر بتاؤں گا کہ جب قومی اسمبلی میں 22 لوگوں نے جا کے اسپیکر کو یہ کہا کہ جی یہ تو 62 اور 63 کے تحت اہل ہی نہیں رہے, تو اس پہ جسٹس آصف سعید کوسا صاحب کی ججمنٹ آ گئی. اچھا, although کہ اس کے بعد جو ایک معاملات ہوئے, اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے معاملات ہوئے, تو انہوں نے اس ایک سٹیٹمنٹ کو, اس ایک ججمنٹ کو تھوڑا سا مطلب آلٹریٹ کیا, مطلب اس میں اپنے فیصلے میں تھوڑا سا انہوں نے اس تشریح کو تبدیل کیا. لیکن پھر بھی اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اس میں آپ کیا آغاز کریں گی, آپ کو تو یہی پتا لگے گا نا کہ اب وہ اسپیکر صاحب کس کا ریفرنس دے رہے ہیں, اسپیکر صاحب ریفرنس دے رہے ہیں آصف سعید کوسا صاحب کی ججمنٹ کا.
پھر وہ ریفرنس دے رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت کا, پھر وہ جسٹس ثاقب نثار کا ریفرنس دے رہے ہیں. تو یہ مجموعی طور پر صورتحال کہاں پہ جاتی ہے؟ پھر یہ یقینی طور پر ادھر ہی جائے گی نا کہ مطلب آپ نے کہیں پر اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ نا جو اسمبلی میں جاتے ہیں صرف ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کا ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. وہ جب یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو پھر ان کے لیے جو ہے مشکلات تھی, اب ان کی حکومت ہے تو ان کے لیے مشکلات ہیں. تو یہ ٹھیک کب ہوگا؟ یہ تو یوں ہی چلتا رہے گا. یہی پوائنٹ ہے, کبھی یہ آئیں گے تو یہ شروع ہو جائیں گے, وہ آئیں گے تو وہ شروع ہو جائیں گے, یہ آئیں گے تو یہ جیل میں ڈال دیں گے, وہ آئیں گے تو وہ جیل میں ڈال دیں گے, اور وہ آئیں گے تو وہ رکنیت کینسل کریں گے, یہ آئیں گے تو یہ رکنیت کینسل کریں گے. تو عوام کدھر ہے بھائی؟ دیکھیں ڈاکٹر عوام صاحب کا کس نے سوچنا تھا؟ آپ نے سیٹوں کی بات کی تو بس سیٹوں کی گیم ہے ساری. سیٹوں کی جنگ ہے نا, یہ ہر 5 سال کے بعد ہوتی ہے, اور ہر 5 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز کی طرف ملک جاتا ہے, انٹل انلیس کہ اس سے پہلے کوئی شبغون نہ مارا جائے یا اس سے پہلے اس کا ٹینیور مکمل نہ ہو. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ رکنیت کینسل ہو چکی ہے؟ رکنیت تو دیکھیں, یہ اگر جب جائے گا معاملہ الیکشن کمیشن میں تب وہ ادھر سے اگر رکنیت کینسل ہوئی تو یہ ممبرز رہیں گے ہی نہیں. اور یہ جو معطل کی ہے اسپیکر پنجاب, تو یہ ریت اسی طرح قائم رہے گی پھر آگے جو بھی اس طرح کی جو وہ چیز کرے گا. روایات جو ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے ماضی میں بھی اور اب بھی یہ تو ماضی میں آپ ہر وہ اسپیکر صاحب یہاں پہ آپ کو 2 بڑی انٹرسٹنگ سب نے کی ہے, یہ تو 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں کہ ایک تو اسپیکر صاحب نے یہ شعر بھی کہا کہ یاد ماضی اذیت ہے یار بلا دے مجھ کو حافظہ میرا, میرے بھی ذہن میں سے نکل گیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ماضی کو بھول کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے ماضی کی غلطیوں کو اصلاحات لا کر ٹھیک کر کے آگے صحیح ڈائریکشن میں چلنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دیکھیں بنیادی طور پر اگر ہم سینٹ کی بھی بات کریں تو سینٹ میں جو پوزیشن تحریک انصاف کی KPK میں بننے جا رہی ہے 3 سیٹوں سے ہاتھ دھو رہی ہے, تو بنیادی طور پر کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوئی نا. تو غلطی اگر ہوئی, آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کا سمبل نہیں رہا اور وہ بھی آپ کو پتا تھا کہ جناب ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے, اس کے بعد آپ نے پھر ایک نئی پارٹی کا معاملہ سامنے رکھ دیا جنہوں نے خود کہا جی کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑا ہوں. تو یہ سنی اتحاد کونسل کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کے لیے پھر پوزیشنز ٹیک کرنے کے لیے بہت سی غلطیاں ہوں گی. اگر آپ ایک جمہوری پارٹی دیکھیں, جمہوری پارٹی ہوتی کیا ہے ایکچولی, آپ جمہوری کے لفظ کو اگر تھوڑا سا بغور معائنہ کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ ہم نے اگر 20 لوگ ہیں تو 20 لوگوں کی رائے شامل کرنی ہے, اکثریت کی طرف چلے جانا ہے. لیکن اگر ون مین شو ہوگا, چلو کہ اگر ہم بات کریں ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں, سب پاکستان کی پارٹیز ہیں, لیکن یہ لڑائی کب ختم ہوگی؟ یہ لڑائی اللہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں ختم ہوتی ہوئی دیکھ کے جاؤں اور آپ بھی دیکھ کے جائیں. دنیا ختم ہو جائے گی, لڑائی ختم ہونے کا نام میں نے تو دعا کی ہے جی, میری تو یہ دعا بھی ہے, تمنا بھی ہے کہ یہ لڑائیاں جو ہے نا یہ اب پھپھے کٹنے والی جو لڑائیاں ہیں عجیب عورتوں والی تو لڑائی وہ ختم ہو. اور دیکھیں آج ملک احمد مرد نہ مردوں کے ساتھ مردوں والی لڑائی لڑتے ہوئے چلے, ملک محمد احمد خان صاحب نے کیا لڑائیاں چل رہی, ملک محمد احمد خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کاغذ پھاڑ دیے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے, بال نوچ لیے, دھکے دیے, کرسیاں کھینچ کے ماری, بدتمیزیاں کی. دیکھیں یہ تو مطلب بیونڈ دی لمٹس ہے ہی ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کل کو کسی کو سزا مل گئی تھی ہمارے بندے کو اور ہم آج اسی کی پیرائے میں دوسری پارٹی جو کہ اب اپوزیشن میں ہے اس کو مطلب جو ہے وہ اس کی سزا دے, تو ڈیفینیٹلی بڑا ڈفرینس ہے. ڈاکٹر صاحبہ اسے ہمیں مطلب ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا, لیکن ہمارے اندر سے بھی یہ دعا ضرور اٹھتی ہے کہ یا اللہ یہ معاملات ٹھیک ہو اور ہمارے فیوچر کے متعلق ہمارے جو معاملات جو ڈسکس کرنے والے ہیں ان کی طرف یہ لوگ متوجہ ہوں. یہ اب احتجاج ہوں گے, احتجاج اسمبلیوں میں ہوں گے, احتجاج اسمبلیوں کے باہر ہوں گے, احتجاج سڑکوں پہ ہوں گے, اور پھر جو جس کے حق میں فیصلہ آ گیا وہ بلے بلے کرے گا, جس کے حق میں فیصلہ نہ آیا وہ روئے پٹے گا, اور کل وہی شخص جو رو پٹ رہا ہے وہ کل بلے بلے کرے گا, اور وہ جو آج بلے بلے کر رہا ہے وہ کل روئے پٹے گا. یہ وقت ہے, یہ کہیں پر بھی آپ یہ دیکھیں نا
کہ کہیں پر بھی آپ اس چیز کو دیکھ لیں, رکھ کے پرکھ لیں, تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ مکافات عمل کی طرح آپ کی طرف روٹیٹ ہوگا. مکافات عمل تو ہے ہی ان کا, مجھے تو لگتا ہے کوئی Exactly. ٹراماز ہیں ان کے, کوئی جنریشن ٹراما ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن چلتے آ رہے کوئی ہیں, جنریشن اور وہ ٹراما نہیں آگے ہے. جو ہے نا وہ یہاں پر نکلتے ہیں اسمبلیوں میں, کیونکہ اس کے علاوہ تو مجھے اور یہ کوئی چیز نہیں لگتی. ڈاکٹر اتنی صاحبہ, فرسٹریشن, اتنا ڈپریشن ہے ان کو, سارا کچھ ادھر ہی نکالنا آ کے. ڈاکٹر صاحبہ ایک ایم پی اے تقریباً کم از کم اور لگ بھگ کوئی لاکھ کے قریب, مطلب اگر پنجاب کی بات کی جائے تو لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ لڑنے کے لیے. میں. تو میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی جو مینڈیٹ ہے, ان کے پاس جو مطلب وہ ہے ایکچولی جو فرائض منصب بھی انہوں نے انجام دینے ہیں, وہ تو کچھ اور ہیں. یہ جنگ ختم کب ہوگی؟ بغیر کسی کو نیچا دکھانے کے چلیں تو یقینی طور پر یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, اس میں دیکھیں بڑا مسئلہ نہیں ہے احمد بھائی, بڑا ہی مسئلہ ہے یہ ہے. آپ اسے اس طرح کہہ لیں کہ بڑا مسئلہ ہے تو یہ بڑا آپ کے لیے نہیں ہوگا بڑا بڑے مسئلہ, احسن طریقے سے سلجھ بھی سکتا ہے, لیکن یہ ایسا عوام سے پوچھے کتنا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں سیاست دان پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسئلے کا حل نکالنے کے ماسٹر ہوتے ہیں. آپ چاہے اسے اپنے ہمسایہ ممالک یہ میں مسئلے کا حل نکالنا نہیں چاہتے, یہ لڑائی میں خوشی محسوس کرتے ہیں, لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے پہ لان تان کر کے ایک دوسرے کو اس کو گرا دیا پھر اس کو گرا دیا, جیسے وہ پہلوانوں کی لڑائی ہوتی ہے نا, ایک نے پہلے کو چت کر دیا پھر دوسرے نے دوسرے کو گرا دیا, اور پھر یہ پہلوانوں میں سے جس کو جو ہے وہ ڈھا دیا, بس وہ جو اوپر رہا وہ جیت گیا. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ وہ والی لڑائی چل رہی ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ پرسنل گرج والی لڑائی بھی تو ہے. بس یہی آپ ہے, اس میں یہ حسد ایڈ ہے, کر لیں. جلن ہے. دیکھیں حسد جلن کے علاوہ میں اسے پرسنل گرج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ریونج, ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ فار دیٹ ورڈ. یہ بیسیکلی ایکچولی وہ ورڈ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اب دیکھیں مجھے پتا ہے کہ مطلب میرا تو خیر کسی پولیٹیکل پارٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس سمپتھی بھی ہے. تو اگر میں ایک پارٹی کو مطلب ممبر ہوں اور میرے پارٹی کے لیڈر کو پڑھ رہی ہوں گالیاں, ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا یار کل میری باری آئے گی نا تو پھر میں پوچھوں گا نا, تو وہ پھر کل وہی گل ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ جب میرے پاس باری آئے گی تو پھر میں کہوں گا یار کل تو تم نے یہ کیا تھا, آج سناؤ نا, آج میں بیٹھا ہوں اقتدار والی جگہ پہ, تم بیٹھے ہو اپوزیشن میں. اب 63-2 کا کیا ہونا ہے؟ اب 63-2 کا جو ایک فیصلہ ہے وہ اس کے پاس ہے, اور تقریباً اس میں لگ بھگ کوئی 26 دن یا 27 دن اکارڈنگ ٹو دا لا جو 30 دن نہیں, اسپیکر صاحب نے تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ریفرنس بھیج دیا, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے ایکچولی میں اس پر اپنے ممبران یعنی کہ جو حکومتی بینچز ہیں ان کے جو ممبران کی طرف سے جو انہیں درخواستیں موصول ہوئی اس پر انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے یہ آگے ریفرنس بھیج دیے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہی ماضی میں اس طرح ہوا تھا جس کی بنیاد پر یہ معاملات ہوئے, اور جس کی بنیاد پر اب یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. اور مجھے مطلب اگر میں آنیسٹلی اسپیکنگ بات کروں تو کوئی اچھی وائبز نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کوئی بہت اچھا کوئی فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں بھی آئے گا. لیکن دیکھیں یہ کیا اسے کہتے ہیں پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. چلیں آپ پیوستہ شجر سے اور آپ ہی امیدیں بہاریں رکھیں. تو میں جو امیدوں بہاروں کے ساتھ ہی جو ہے وہ بریک لے لیتی ہوں, کیونکہ بریک ضروری ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک اہم اور خاص موضوع بھی ضروری ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا.